أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني رأيت ربي او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا سرور کائنات سرور سروران مالک انس و جان صاحب براق صاحب لواء الحمد صاحب مقام محمود لا مکان کے مکین سیاح عالمی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں تحفہ غلامی پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. آج کچھ علاقوں کی نسبت سے 27ویں شب ہے اور ہمارے شہر کے اعتبار سے 26ویں شب ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج بھی معراج منا لیں اور کل بھی منا لیں، اس لیے کہ تواریخ کے پابند تو ہم ہیں. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. آج کے لیے جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ عجائبات معراج ہے. حضور نے شب معراج کیا کیا عجائب دیکھے. وقت میں جتنی گنجائش ہے اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہوگی. یاد رکھیے آج جو ہے وہ ڈسکوری کا دور ہے اور اس دور میں اہل ذوق جنگل جنگل گھومتے ہیں اور کیسی کیسی مخلوق کی تصویریں وہ کیمرے میں قید کر کے ہمیں پہنچاتے ہیں. ان تصویروں کو دیکھ کر یا ان کلپس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس کی شان والی مخلوق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور جب اس کا حسن بے مثال ہے مخلوق کا بڑی مخلوق کا
تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی معراج بڑا مشکل عنوان ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا بھی، اس لیے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ کبھی یوں یوں سنتے ہیں نا آپ کے، یوں مت کرو اور یوں کرو، تو امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں جو 20 سال سے آتے ہیں ان کو اب یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ یوں اور یوں کیا ہے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ کیسے گئے حضور عرش پہ؟ اسی پہ بحث چل رہی، کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں تصور و تخیلات کی رسائی نہ ہو۔ تصور و تخیلات تو اپنی جگہ ہے، جہاں جبریل امین کی رسائی نہ ہو، جہاں فکر سجدہ کرے، جہاں سوچ سجدہ کرے، جہاں تخیل سجدہ کرے، جہاں تصور سجدہ کرے، جہاں فکر و خیالات سجدہ کرے، جہاں الفاظ کی رسائی ختم ہو جائے، جہاں قلم رک جائے، مصطفیٰ جان رحمت اس سے آگے تشریف لے گئے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور کوئی کیا بتائے گا کہ حضور کیسے گئے؟ وہاں تو جبریل بھی نہیں بتا پا رہے، اس لیے کہ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ یہ روح الامی سے مراد جبریل امین ہے علیہ السلام، اور یہ اتنا پاورفل فرشتہ ہے کہ یہ ایک پر پھیلا دے تو پوری دنیا سمٹ آتی ہے اس کے پر میں۔ اور اس کی پرواز ایسی ہے، توجہ کریں کیسی پرواز ہے اس کی، پلک کے جھپکتے یہ سجدہ سے زمین پہ آنے والا فرشتہ ہے، یعنی کہ جو پلک کے جھپکتے زمین پر آ جائے، وہ معراج کی شب کتنا اڑا 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 کہ اڑ اڑ کے وہ تھک گیا، اور تھک کے ایک منزل آئی کہ جبریل بھی رک گئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہا وہ دامن کہا وہ پہلو۔ جب کوئی بندہ آگے جاتا ہے اور جانے والے کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے تو وہ جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے، جانے والے کا کم از کم دامن ہی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اب وہاں تو رفتار براق سے بھی زیادہ ہے، وہاں تو رفتار جبریل سے بھی زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جب بندے کے ہاتھ میں دامن بھی نہیں آتا تو پھر وہ جانے والے کو تھک کر بیٹھ کر کے پھر وہ حسرت سے دیکھتا یہ کہاں جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے، پھر جانے والا وہاں گیا جہاں جبریل کی نگاہیں کام کرنا ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے۔ ہم اسی طرح معراج سن سکتے ہیں نا، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے۔ اب کوئی وہاں کیا کہے، اس لیے کہ لامکاں پہ دو کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جب دو کی گنجائش نہیں ہے تو کون گیا؟ عنوان تو یہ ہے نہیں، کیونکہ عنوان پر تو آنا ہے جلدی سے، کون گیا؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کون گیا؟ لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمحے دن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ تو آج معراج پر گفتگو نہیں ہوگی بلکہ عجائبات معراج پر گفتگو ہوگی۔ حضور کا یہ معجزہ جو ہے، معجزہ معراج، یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کے اندر سینکڑوں معجزات سمٹ آئے ہیں۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے،
عاجز آ جائے، کام نہیں کرے عقل، جیسے چاند کوئی توڑ نہیں سکتا لیکن حضور نے توڑ دیا، تو عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں عقل کا ایک استعمال ہے، لیکن جہاں حضور کی شان آ جاتی ہے پھر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ عشق بیچارہ ہے، نہ وہ حکیم ہے، نہ وہ طبیب ہے، نہ وہ ملا ہے، نہ وہ خطیب ہے۔ اس لیے کہ عشق کی شان ہی الگ ہے۔ ہر دونوں منزل رود، ہر دو امیر کارواں، عقل و بہیلا می رود، عشق رود کشاں کشاں۔ عقل انسان کو سواری پر لے جاتی ہے اور عشق انسان کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے۔ تو جہاں پر انسان کی عقل دنگ آ جائے، عقل انسان کی کام نہ کر سکے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اب آپ سنیے، معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے کہ لوگ اس پر عقل کے گھوڑے دوڑا بھی نہیں سکتے۔ عقل انسانی دنگ ہے کہ کوئی انسان کیسے جا رہا ہے، کوئی انسان کیسے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ خلا میں جانے والے آکسیجن لگا کر کے جاتے ہیں، جانے والے آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آکسیجن لے کر کے نہیں جا رہے۔